توجہ کیجئے گا، اس وقت سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں ملک عظیم ہمارے شخصیت تشریف فرما ہے، تو توجہ عرض کیے دیتا ہوں، وہ جس کا باپ اعلیٰ ہے، توجہ کیجئے گا، وہ جس کا باپ اعلیٰ ہے وہ خود عمدہ نرالا ہے، وہ جس کا باپ اعلیٰ ہے وہ خود عمدہ نرالا ہے، گود علم میں جس کو میرے اللہ نے پالا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد حنیف جالندھری۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عز وجل قرأ طاهين وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل بهذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ سننے والے کے کانوں تک پہنچے، میرا سلام کہنے والے کے کانوں تک پہنچے۔ میرا سلام تو آپ تمام بھائیوں کے کانوں تک پہنچا ہے، لیکن آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ ایک آواز بلند مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کیے دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے جامعہ عربیہ تعلیم القرآن ظہیر آباد شہید گڑھا موڑ ضلع وہاڑی کے روح رواں عم محترم، نہایت مشفق و مہربان حضرت حافظ محمد حسن صاحب مد ظلہ کا اور ان کی تمام رفقاء، اساتذہ، منتظمین، ساتھیوں کا صمیم قلب سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس عظیم الشان مجلس میں شرکت کی دعوت دے کر برکتیں، رحمتیں، انوارات، تجلیات سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان ان کو اور ان کے تمام رفقا، اساتذہ، منتظمین کو خوب بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں۔ آپ کی طرح میں بھی اپنے والد محترم، استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ ہی کو سننا چاہتا ہوں۔ حکم کی تعمیل میں چند ایک گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے معصوم سینوں میں کلام الہی کو محفوظ کیا، اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے میں سمویا۔ 35 کے قریب وہ حفاظ کرام جو اس دینی ادارے سے قرآن کریم جیسی عظیم الشان دولت اپنے سینے میں لے کر جا رہے ہیں، یقیناً یہ انہی کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے۔ مدرسے کی انتظامیہ اپنی شان کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، ان کا اعزاز اور اکرام کر رہی ہے، اور بروز محشر خالق کائنات اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان بچوں کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ہر ایک انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا فیوچر برائٹ ہو جائے، میری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد بھیک نہ مانگے، تکالیف کا سامنا نہ کرے، مشقتوں کو نہ جھیلے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فکر معاش کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرنا، معاش کی فکر کرنا، یہ کوئی خلاف شریعت، خلاف قانون، خلاف اسلام نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی معاش کی فکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے پہلے پارے میں نظر آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں مکہ المکرمہ کی سنگلاخ وادی میں آ کر چھوڑ دیا تیرے کہنے پر، اب ان کی روٹی پانی کا بندوبست بھی فرما۔ لیکن یاد رکھیے، ماں باپ اپنی اولاد کی جب فکر معاش کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا ہنر دے جاؤں، ایسا فن دے جاؤں، ایسا سکل دے جاؤں، ایسی تعلیم دے جاؤں کہ جس کے بعد ان کی دنیا سنور جائے، دنیا کی زندگی ان کی اچھی گزر جائے۔ اس کے لیے وہ سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا یا کسی اور فنی ادارے کا رخ کرتے ہیں تاکہ دنیا سنور جائے۔ اور یہ جو دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، یہ وہ دولت فراہم کرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ دنیا کا مستقبل سنور جاتا ہے بلکہ آخرت اور قبر کا مستقبل بھی سنور جاتا ہے۔ دنیا کے تعلیمی اور فنی ادارے تعلیم دے کر صرف ایک شخص کی زندگی اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی یقینی نہیں کہ وہ تعلیم اور فن حاصل کرنے کے بعد اس کو نوکری بھی ملے گی یا نہیں۔ لیکن قربان جائیں ان دینی اداروں پر اور اس عظیم الشان دولت پر کہ یہ جس بچے کو مل جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی برکت سے پورے خاندان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ محبت سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالی حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا اور کہے گئے حافظ قرآن تیرے خاندان کے جن 10 لوگوں پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے
تو ان کے بارے میں سفارش کر، میں تیری سفارش قبول کر کے ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ تو یہ حفظ قرآن، دولت قرآن اتنی عظیم الشان دولت ہے، انمول اور بے مثال دولت ہے کہ اس کی وجہ سے صرف حافظ قرآن کا مستقبل محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برکت سے پورے خاندان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی وہ واحد دولت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور بروز قیامت آخرت میں بھی ہے۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اسی دعوے کو دلائل سے ثابت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ قرآن وہ عظیم الشان دولت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ناطق الحق والمیزان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ ہے، دور خلافت ہے۔ مکہ المکرمہ کے حاکم، گورنر، ذمہ دار حضرت عبد الحارث ہیں، اور یہ روایت نقل کرنے والے نافع بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے گورنر کو، حاکم اور ذمہ دار کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑیے اور فلاں جگہ پر پہنچیے۔ وہ امیر المؤمنین کے حکم پر چل دیے۔ راستے میں امیر المؤمنین بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، علیہ السلام کے بعد پوچھا کہ آپ میرے کہنے پر آ تو گئے، یہ تو بتلائیے کہ اپنے پیچھے مکہ جیسے عظیم الشان شہر کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر سپرد کر کر آئے ہیں، کس کو سونپ کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین میں نے ابن ابزا کو اپنا نائب اور جانشین بنایا ہے اور مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین وہ ہمارے ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجباً سوال کیا کیا تمہیں کوئی آزاد شخص نہیں ملا کہ تم اس کو مکہ جیسے عظیم الشان شہر کی گورنری سپرد کر کے آتے؟ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین وہ قرآن بہت پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل بہت کرتا ہے، اس کی اس کوالٹی، اس وصف کی وجہ سے ہم نے انٹرنیشنل سٹی مکہ المکرمہ جیسا عظیم الشان شہر کی گورنری اس کو عطا کی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واقعی ہمارے حبیب مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے بہت سی قوموں کو عروج اور ترقیاں عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کو چھوڑنے کے پاداش کے جرم میں اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو زوال عطا کر دے گا۔ اور ابن ابزا انہی میں سے ایک ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے مکہ جیسے عظیم الشان شہر کی گورنری عطا فرما دی۔ تو قرآن وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں فائدہ، اور قرآن ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے قبر میں فائدہ۔ بخاری شریف میں باب فضائل الشہید، مناقب شہید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتلى احد فی ثیاب واحد۔ احد کے میدان میں، بھائی لڑائی نہ کریں بھائی، احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام کے لاشیں حضور کے سامنے پڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ایک ایک قبر میں دو صحابہ کرام کو ایک ایک کفن دے کر دفن کرو، اور آپ پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن کہ ان دو صحابہ میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ فلما اشیر الیہ قدمہ، جب اشارہ کیا جاتا یا رسول اللہ یہ صحابی زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے بنسبت ان کے، تو حضور فرماتے کہ قبر میں اس صحابی کو آگے لٹا دو جو قرآن زیادہ پڑھتا تھا اور دوسرے کو اس کے ساتھ لٹا دو۔ کیوں؟
قبر میں جب اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کا اکرام اور اعزاز فرمائے گا تو اس کی برکت سے غیر حافظ قرآن کا بھی اکرام ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ایسی عظیم الشان دولت ہے جس کا فائدہ بولیے کس میں ہے؟ قبر میں بھی ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس دور اور زمانے میں یہ پنکھے الیکٹرک فین نہیں تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کو ایک شخص ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا، اور یہ سوال کرنے والا قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فلاں اللہ والے کے قدموں میں دفن کر دینا، فلاں بزرگ کے قبر کے پاس دفن کر دینا۔ جس طرح ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ المنورہ کی موت نصیب فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں دفن ہونا اللہ نصیب فرمائے، جنت البقیع کی مٹی کو اللہ تعالی ہماری چادر بنائے، آمین کہہ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیموت او کما قال، اے مسلمانوں تم میں جیسے جو انسان یہ طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ میں اس کی زندگی کے آخری لمحات گزریں تو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں زندگی گزارے۔ تو اس آدمی نے پوچھا حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ سے کہ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں فلاں اللہ والے، فلاں عالم دین، فلاں شیخ الحدیث، فلاں شہید کی قبر میں کے پاس مجھے دفنانا، ان کے قدموں کی طرف مجھے دفنانا، تو اس کا کیا فائدہ؟ انسان کو تو قبر میں اپنے ہی اعمال کام آئیں گے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کو اس وقت جو ساتھی ہوا دے رہا تھا اور یہ قریب بیٹھے تھے، حضرت نے پوچھا کہ بتلائیے آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو ہوا دے رہا ہے اس کا ہوا دینے کا ارادہ مجھے ہوا دینے کا ہے یا آپ کو ہوا دینے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، یہ مجھے نہیں جانتا، یہ آپ کا مرید ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا طالب علم ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ اس نے کہا حضرت مجھے بھی لگ رہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اسی طرح جب اللہ والوں کی قبر پر اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں تو ارد گرد والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن وہ عظیم الشان دولت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، جس کا فائدہ قبر میں بھی ہے، اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت قرآن مجسم شکل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور حافظ قرآن کے بارے میں کہے گا یا رب حلہ، اے اللہ اس کو زیور سے آراستہ فرما دے۔ تو یلبس تاج الکرامتی، قرآن کریم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کو شاہوں والا تاج پہنا دیں گے حافظ قرآن کو۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ اس میں مزید اضافہ فرما۔ تو یلبس حلۃ الکرامتی، اللہ تعالیٰ اس کو شاہوں والا لباس پہنا دیں گے قرآن کی سفارش پر۔ پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے رضیت عنہ، میں اس سے راضی بھی ہو گیا۔ تو میرے ساتھ یہ جملہ بولیے، قرآن کریم وہ عظیم الشان دولت ہے جس کا فائدہ، اونچی آواز ہے جی، جس کو میری بات سمجھ میں آئیے ذرا میرا ساتھ دیجیے، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور جس کا فائدہ قبر میں بھی ہے اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ آپ میں سے کون کون اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کو، اپنے خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کو تینوں جہانوں کی یہ دولت دینا چاہتا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے قرآن سنا، قالت، تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، مبارکباد کی مستحق ہے وہ امت جس پر اللہ یہ قرآن اتاریں گے۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا،
مبارکباد کی مستحق ہے وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَنطِقُ بِهَذَا، اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ تو یہ حافظ قرآن و عظیم الشان لوگ ہیں جن کو مبارکباد اللہ کے فرشتوں نے دی ہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اپنے والد محترم ہی کا نقطہ ان کی موجودگی میں سنا کر گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر پہلے ذکر کیا سورہ رحمان میں، اور تخلیق انسانی کا ذکر بعد میں کیا، جبکہ حقیقت میں ہوتا تو یوں ہے بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے اور تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے۔ جتنے بچے جنہوں نے حافظ بنے یہ پیدا پہلے ہوئے اور قرآن حفظ بعد میں کیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن کی تعلیم دی۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، جبکہ انسان کی پیدائش پہلے ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تعلیم قرآنی کا ذکر قرآن میں پہلے کیوں اور تخلیق انسانی کا ذکر بعد میں کیوں؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ اے انسان، میں نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کر کے اور تخلیق انسانی کا ذکر بعد میں کر کے تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد تعلیم قرآن ہے، اور مقصد یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر وجود میں نہیں آیا تھا، مارز وجود میں نہیں آیا تھا، دھرتی میں ابھی پاکستان ابھرا نہیں تھا۔ 1940 کے اندر ہی 23 مارچ کو یہ نعرہ لگا دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جبکہ پاکستان اس سے 7 سال بعد 1947 14 اگست میں وجود میں آیا۔ لیکن تخلیق پاکستان بنانے کا مقصد پہلے بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان وجود میں بعد میں آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الرحمن علم القرآن کا ذکر پہلے کر کے اور خلق الانسان کا ذکر بعد میں کر کے متوجہ کیا ہے پوری انسانیت کو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد وہ تعلیم قرآن ہے۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہ انسان کی تخلیق کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا سلسلہ اللہ تک جاتا ہے، ان کے استاد اللہ آتے ہیں آخر میں جا کر۔ میں اپنے استاد سے اکنامکس پڑھ رہا تھا، معاشیات، میں نے اس سے پوچھا استاد محترم who is your teacher of economics؟ من علمک الاقتصادیات، آپ مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ نے خود کن سے معاشیات پڑھی ہے؟ میرے استاد نے اپنے استاد کا نام لیا۔ میں نے کہا استاد who is teacher of your teacher؟ آپ کے استاد کا استاد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے استاد کے استاد کا نام نہیں آتا کہ جس نے مجھے معاشیات پڑھائی ہے اس نے خود کس سے اکنامکس پڑھی ہے؟ میں نے کہا استاد محترم میں نے قرآن اور حدیث کا علم اس مدرسے کی 4 دیواری میں حاصل کیا ہے، میں پورا سلسلۃ الذہب سلسلۃ النور رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث پاک کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ میرے اور ہر عالم دین کے استاد کے طور پر کسی عام ہستی کا نہیں، خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، محبوب رب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بطور استاد اور ٹیچر کے آتا ہے۔ احادیث کی سند مشہور و معروف ہے، ہر مدرسے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کریم کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، یہاں تک کہ ہر حافظ قرآن بچہ اور بچی کے استاد کے طور پر آخر میں جا کر کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان اللہ رب العزت کا نام نامی بطور ٹیچر، معلم اور استاد کے آتا ہے۔ جب یہ بات میں نے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب مقدس اللہ کو سنائی، تعجب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے؟ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی۔ میں نے کہا سنیے حضرت، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات منالیہ سے، جن کے شاگرد قاری عبدالستار صاحب ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری
عبیداللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے جو میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ جس کو خوشی ہوئی ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کے۔ کیسا سونا دین اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے حضور کے صدقے۔ پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتری وہ محفوظ نہ رہیں، اس نبی اور امت پر جو کتاب اتری نہ صرف یہ کہ سطر بسطر حرف بحرف نقطہ بنقطہ محفوظ ہے، جن سلسلوں سے 21 سینچری میں 21ویں صدی میں یہ قرآن گڑا موڑ میں پہنچا ہے، اللہ نے وہ تمام سلسلوں کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ پڑھانے والے کون تھے، پڑھا کس سے، عمر کتنی پائی، پیدائش کہاں، وفات کہاں، بچے کتنے، بچیاں کتنی، استاد کتنے، کس مدرسے میں پڑھا، کتنا عرصہ پڑھا، کہاں رہے، کہاں تعلیم کی، تصانیف کیا ہیں، فوت کیسے ہوئے، قبر کہاں بنی، پوری زندگی بھی محفوظ ہے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اپنے بچہ اور بچی کو اس سلسلے میں ڈال کر اللہ کا شاگرد بنا دے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔